فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کے چوتھے جمعہ میں شامل ہیں۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ خالق و مالک سے گزارش ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی سی عبادات کو اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کے قبول فرمائے اور اس کا دنیا میں اور آخرت کے اندر ہمیں ڈھیر سارا اجر عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں چند ایک آیات گزارش کرنا مقصود ہے۔ سورہ البقرہ کی آغاز ہے، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے الف لام میم اللہ اعلم بمرادی۔ الف لام میم سے اللہ کی کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کا کوئی معنی ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ خالق و مالک ہی جانتا ہے اس کی کیا مراد ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بڑے سارے ایسے واقعات ہیں، کئی ایک دنیا والے اس کو تسلیم نہیں کرتے، سمجھ نہیں آتی۔ جی ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ کریں۔ یہ لا ریب کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، قرآن مجید ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پاکیزہ دل پہ نازل کی ہے۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جس طرح میں نے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا تھا۔ مقصد ایک ہی ہے تب بھی اب بھی کہ تم اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے بن جاؤ۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں رمضان المبارک کے مہینے میں کہ اللہ کا ڈر کیا ہے۔ جب ہم افطاری سے پہلے مغرب کے لیے وضو کرتے ہیں، اذان ابھی نہیں ہوئی ہوتی، ہاتھ دھونے کے بعد 3 بار ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں اور ہم اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں پانی کی کوئی بوند حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ یہ احساس ہوتا ہے چونکہ ہم روزے سے ہیں، افطاری ابھی ہوئی نہیں تو پانی اندر لے جانا حرام ہے، تو ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ہم ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پیئیں، حالانکہ ان کو نہ دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی، نہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پانی پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا۔ یہ جو احساس ہے اسی کا نام تقوی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ کے اندر یہی ہمارا تقوی چاہتا ہے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روزوں کو، ان کے قیام سیام، ان کی عبادات کو، ان کی سعی و جستجو کو اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیا ہے۔ اور جو لوگ شوال کا چاند دیکھتے ہی مساجد سے رک کر جاتے ہیں، مساجد کی طرف سے نکل جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے بس بھوک پیاس ہی کاٹی ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اگر رمضان المبارک کی عبادات کی قبولیت کو آپ پرکھنا چاہتے ہیں تو باقی 11 مہینے کی اپنی عبادات کو کم از کم فرائض و واجبات کو دیکھ لینا چاہیے۔ اگر کچھ نہ کچھ دل و دماغ کے اندر یہ احساس باقی رہے کہ میں نے نماز ترک کی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نوٹ کر رہا ہے،
تو رجوع کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ احساس ندامت جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ سو قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لا رہی کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، حقیقی معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر یہ ہے کہ حرام سے اجتناب کی جائے اور حلال کا ہی ارتکاب کیا جائے۔ ہر معاملہ کے اندر کتاب و سنت کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا جائے، اللہ کی حدود کو پامال اور کراس نہ کیا جائے۔ یہ اللہ خالق و مالک کا ڈر ہے اور یہی احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بڑے سارے اداروں میں CCTV کیمروں سے ڈرتے ہوئے تو بڑے سارے معاملات کنٹرول کر لیتے ہیں۔ وہ کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کا کنیکشن کٹا ہوا بھی ہو سکتا ہے، کئی ایک مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر ریکارڈ ہو بھی جائے تو ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہر کسی کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا اور وہ نوٹ ہو رہی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ ہمارے منہوں پہ مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے جو جو تم کمائی کماتے رہے دنیا کے اندر، ہمارے اذان ہمارے خلاف بولیں گے، گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سو اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنے روزوں کے مقصود کو پائیں، اس کو ضائع مت کریں۔ یہ قرآن مجید بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سے ڈرنے والے حقیقی معنوں میں وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے، کبھی ہم نے جنات کو، شیاطین کو دیکھا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے شیطان، کبھی محسوس کیا ہم نے کہ بھی خارج ہی ہوئی ہو؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ جہنم کو نہ دیکھا ہے، نہ عذاب کو دیکھا ہے، نہ ٹرائی کیا ہے، لیکن پھر بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے۔ قبر کے اندر جا کے مردے کے ساتھ لیٹے نہیں، پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو عذاب قبر کے بیان کیے ہیں اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور اس نے بچنے کی جستجو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قبرستان کے اندر جو مردوں کی چیخ و پکار ہوتی ہے نا عذاب کی وجہ سے، جنوں انس کے علاوہ باقی ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے پتا ہے تو اپنے میتوں کو قبروں کے اندر دفنانا چھوڑ دو۔ الذین یؤمنون بالغیب، جہنم کو نہیں دیکھا، حشر کے دہاڑے کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، بن دیکھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے حقیقی معنوں میں متقین۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا شمار بھی متقین کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صفت اور نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نمازوں کو ترک نہیں کرتے، یہ نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، یہ نمازوں کو ادا کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے روزوں کا انتظار نہیں کرتے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نمازوں کو ہمیشہ قائم رکھتے، نمازوں کے تارک نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اپنی تمام تر ضروری مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازہ بلند ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہے، ان کے کیٹیگری کے کوئی عالم دین تھے، بزرگ تھے اسلاف میں سے، ضعیف العمر ہونے کے باوجود بھی مسجد میں بڑی مشکل سے نماز کے لیے چل کے آتے، پہنچتے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے۔ کسی نے کہا آپ کے پاس تو عذر بھی موجود ہے، آپ تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ تاریخ کے اوراق نے محفوظ کی، انہوں نے کہا کہ جب میں مؤذن کی یہ آواز سنتا ہوں نا حی علی الفلاح، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اور کامیابی چاہیے تو مسجدوں میں آؤ، اور تمہارا مردوں کا، عاقل و بالغ لوگوں کا جو پاگل اور دیوانے نہیں، دوران نماز آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر رکنا رہنا بغیر کسی عذر کے حرام ہے۔ آپ کا نمازوں کے دوران اپنے گھروں کے اندر رہنا گویا کہ آپ کے گھروں کے اندر اللہ کا قہر ٹوٹنے والا ہے، نحوست ہے، نحوست۔ لہٰذا جس طرح رمضان کے اندر مساجد کا رخ کرتے ہو خدا را اللہ کے لیے، اگر ہم متقین میں اپنا شمار چاہتے ہیں تو پھر غیر رمضان میں بھی اسی طرح اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ یہ رونقیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ کیا یہ لوگ نعوذ باللہ، مجھے معاف کر دیجئے گا، کیا یہ نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں؟ کیا انہوں نے رمضان کا چاند دے کے اسلام قبول کیا ہے؟
زمانہ نبوت، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اسلاف کے ادوار، رمضان میں مسجدوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ ایک لفظ لگا لے ساتھ، اضافی۔ رمضان میں مساجد میں اضافی رش نہیں ہوتا تھا۔ وہی نمازیں، وہی شکلیں، وہی صورتیں، وہی چہرے رمضان میں ہوتے جو غیر رمضان میں ہوتے۔ کسی نئے چہرے کا اضافہ نہیں ہوتا تھا، الا یہ کہ وہ رمضان میں اسلام قبول کرتا، ایمان لے کے آتا، وہ مسجد میں آ جاتا، اور رمضان گزرنے کے بعد کوئی ایک چہرہ بھی اپنی نمازوں میں مس نہیں ہوتا تھا، الا کہ وہ مر جاتا، مرتد ہو جاتا یا سفر پہ ہوتا۔ ہم کس حالت پہ ہوتے ہیں شوال کا چاند دیکھنے کے بعد؟ کیا ہم مر جاتے ہیں؟ کیا ہم آؤٹ آف کنٹری پردیش میں چلے جاتے ہیں سب لوگ؟ وہ جو رمضان میں مساجد کو آباد کرتے ہیں، غیر رمضان بے آباد کرنے والے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر مرتے نہیں، سفر پہ بھی نہیں جاتے، اسی علاقے پہ رہتے ہیں، مسجد کے اندر پہنچ سکتے ہیں، تو آخری ایک آپشن باقی ہے، کیا وہ دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل، امتیاز، پہچان، تمیز ایک نماز ہے۔ جو نمازوں کا تارک ہے گویا کہ اس نے حد کو کراس کر دیا۔ میں کافر نہیں کہتا اس کو، اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں، آپ غور کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، آخری لمحات تھے دنیا میں، آپ بے ہوش ہوتے تھے۔ جب ہوش آتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے مجھے میرے اوپر مختلف قوموں کا پانی گرائیں، اور جیسے ہی ہوش میں آتے سب سے پہلا سوال کیا کرتے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جب دیکھا نہیں ہمت ہو رہی تو حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 سے 18 نمازیں آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے پڑھائی۔ اللہ کے رسول ہوش میں آئے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے رضی اللہ عنہ۔ دو لوگوں کا سہارا لے کے جب اس مقام پہ پہنچے، اپنے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، خوش ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ امام الانبیاء آ چکے ہیں، اب میرا تو کام ہی نہیں مصلی امامت پہ، پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا نماز کو جاری رکھے۔ جاتے جاتے جو الفاظ صحابہ کرام نے نوٹ کیے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد اپنی نمازوں کا دھیان رکھنا، اور اپنی لونڈیوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ڈرائیوروں کا، اپنی لیبر کا۔ یہ آج کے دور کی باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس لونڈیاں نہیں، غلام نہیں، ہمارے پاس گھر میں کام کرنے والیاں ہیں، ہمارے گیٹوں کے اوپر ہمیں سیکیور کرنے والے گارڈ موجود ہیں، ہماری فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے وہ لوگ جن کی وجہ سے ہم گرمیوں میں ٹھنڈے آفس میں بیٹھتے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنی نمازوں کا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے رسول کی آخری الفاظ ہیں جو صحابہ کرام نے نوٹ کیے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے والد گرامی ان کی زندگی میں رخصت ہو گئے، جن کی مائیں ان کی زندگی میں رخصت ہو گئیں، اور جاتے جاتے اگر وہ اپنی زبان سے چند الفاظ کہہ دیں نصیحت کے طور پہ، وصیت کے طور پہ، یا کو ریٹن چھوڑ دیں، یا کسی بیٹے کو پیغام پہنچا دیں کسی طریقے سے کہ آپ کے ابا جان جاتے جاتے دنیا سے یہ کہہ گئے تھے، کوئی بھی لائق اور فائق بیٹا بتلائیے اس کی مخالفت کرے گا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کرے گا کہ نہیں؟ ارے وہ شخصیت جن کے قدموں کے اوپر پوری دنیا کے باپ، پوری دنیا کی مائیں قربان ہیں، اللہ کے رسول کو جب صحابہ مخاطب کیا کرتے تھے تو کن الفاظ کے ساتھ؟ فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر ہماری ماں بھی اور ہمارا باپ بھی قربان ہے۔ اور پریکٹیکل پیش کیا کئی ایک لوگوں نے، ایک غزوہ میں ایک باپ اور ایک بیٹا، دونوں میں سے ایک مسلمان تھا، بیٹا مسلمان تھا، باپ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ایک غزوہ میں بیٹا اسلام کی طرف سے اور باپ کفر کی طرف سے آمنے سامنے جب آئے تو بیٹے نے، باپ نے کہا یاد کرو فلاں غزوہ میں تو میری تلوار کے نیچے آئے تھے تو میں نے بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا ابا جان اگر اس غزوہ میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہوتے تو میں اللہ کا دشمن سمجھ کے تمہاری گردن کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام۔
یہ ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت. سو وہ شخصیت جو جاتے جاتے ہمیں یہ وصیت کر کے گئی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز دا دھیان رکھیا جیسی کی کرنے ہیں رمضان چ، غیر رمضان کوئی نہیں. شرم کرنی چاہیے مجھے آپ ان لوگوں کو. میرے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو 11 مہینے سوئے رہتے ہیں یا اپنی مرضی سے پڑھتے اور چھوڑ دیتے ہیں، رمضان میں ٹکا کے نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو تمام بخشے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشگی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہمارے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے واسطے سے مستقل مزاجی کے ساتھ نماز کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہمیشہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے اندر سستی نہیں کرتے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کو نقشہ جو کھینچا ہے، آپ نے متعدد بار سنا نا. جنتی جہنمیوں سے پوچھتے ہیں کیوں بھائی، کیوں، کس وجہ سے آئے ہو جہنم میں؟ 2 ہی جواب دیے انہوں نے. نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ جہنم میں جانے والوں جنتی جن سے سوال کریں گے کیا وہ کافر ہوں گے؟ نہیں، وہ مسلمان ہوں گے، وہ ایمان کے دعوے دار ہوں گے، وہ سارا کچھ کرتے ہوں گے، وہ ایک اللہ کو پکارتے ہوں گے، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے والے ہوں گے. نمازوں کے ترک کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے. اچھا یہ بتائیے 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض ہے؟ کیوں جی نہیں فرض؟ نہ 10 سال کے بچے پہ نماز فرض نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الصَّلَاةَ إِذَا بَلَغُوا 7. اپنی اولادوں کو نماز کی تعلیم دینی شروع کر دو جو بچہ 7 برس کی عمر کو پہنچ جائے. وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10. جب یہ 10 برس کی عمر کو پہنچے نماز میں سستی کرے، وَاضْرِبُوهُ، ان کو مارو پیٹو، سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو الگ کر دو. سگی بہنیں بھی ایک کمبل کے نیچے نہیں سو سکتی 10 سال کی عمر کو پہنچ کے. سگے بھائی ہم جن سے ایک باپ ایک ماں ہے، ایک بستر پہ نہیں سو سکتے. اسلام اس قدر حیا کا مذہب ہے. اسلام تمام تر بے حیائی اور فحاشی کے دروازوں کو بند کرتا ہے. الغرض میرا جو مقصود ہے آج کی مجلس میں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. کون لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیا ہم نے اپنی زکاتوں کا حساب کتاب کر لیا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا، کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے زکوٰۃ کے حوالہ سے گزارشات کی. ہائی پروفائل ایک بھائی، انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب آج اس سال کے سے پہلے ہم نے کبھی بھی زکوٰۃ کا ایک پیسہ بھی ادا نہیں کیا تھا. پتہ ہی نہیں، توفیق ہی نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے اموال میں سے جو اللہ نے دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. 1 لاکھ کا کتنا دینا؟ 2500 روپے. ایک اگر کروڑ ہے تو کتنا دینا؟ 2.5 لاکھ روپے. 1 ارب ہے تو کتنے دینے ہیں؟ 2.5 کروڑ. اچھا کہاں سے دینے ہیں؟ شیخ محبوب اللہ رحمہ اللہ، میں ان کے ساتھ اکثر سفر میں ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے واللہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زکوٰۃ بتا دے. سفر میں دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میری زکوٰۃ بتا دے. اللہ کے بندو، اللہ دے گا تو زکوٰۃ دینی ہم نے، اپنے پاس سے دینی ہم نے. یہ جتنے بھی ادھر ہیں کہ نہیں کیش نہیں، مندہ پہ یا بینک بیلنس نہیں، حالانکہ کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو فروخت کر کے یہ ان ٹائم زکوٰۃ دے سکتا. میں اپنی ذات کے لیے 10 لے لیتا ہوں، کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، فرض کی ادائیگی کے لیے ان ٹائم میں 10 نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہوں. اور ساما سامی کو چیز نہیں دے سکتا میں ان ٹائم زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو زکوٰۃ کا خائن ہے نہیں دیتا، اس کا مال گندا ہے، پلید ہے. یہ زکوٰۃ تمہارے اموال کی تطہیر ہے. اگر پاک کھانا چاہتے ہو، پاک پینا چاہتے ہو اور پاک پہننا چاہتے ہو، پاک گھروں میں رہنا چاہتے ہو، تو اللہ نے اگر تمہیں صاحب نصاب بنایا ہے تو ان ٹائم ایمانداری سے تقاضا احتیاط کچھ بڑھا کے دو. زکاتوں کے اندر ڈنڈی نہ مارنا. پراپرٹی لئیے جی، میں پراپرٹی کا بھی زکات ہے، جدو بکنی دیہڑی لگنی بیچ کی چھڑنی ہے. آپ اور میں خوب جانتے ہیں کہ کون سی پراپرٹی ہمارے ذاتی استعمال میں ہے اور کون سی پراپرٹی ہم نے دیہڑی کے لیے لی ہوئی ہے. وہ نہیں بکتی تو کیا ہوا، زکات دو اس کے مطابق. عصر حاضر میں جو اس کا ریٹ ہے پوچھ کے ایمانداری سے جو ریٹ سامنے آئے اس کے مطابق زکات ادا کرو. ایک تھوڑی سی سہولت، میں ویسے اس کا قائل نہیں، کچھ بزرگ ہمیں دیتے ہیں
کہ اگر پراپرٹی بک نہیں رہی، جب بکے سب سے پہلے اس میں سے ادائیگی کرو۔ اگر کیش ہے، اگر گھر میں کچھ سواری ہے اضافی، اگر مثال کے طور پہ کروڑ کی گاڑی ہے تو میں مہران پہ بھی تو آ جا سکتا ہوں، بیچ کے دے دو زکوٰۃ۔ کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم سمجھتے مال ہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ہمیں منصب دیا ہے تو اللہ کہتا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، اللہ نے عزت دی تو عزت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے تمہیں بیٹے دیے ہیں اپنے بیٹے بھی خرچ کرو، اللہ نے مخ کھوپڑی دی ہے تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، معاملہ فہمی دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں خاندان میں شخصیت دی ہے تو خاندان کے مسئلے حل کرواؤ، جو ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھوں کو پکڑو، مظلوم کی داد رسی کرو، یہ اللہ کے راستے میں شخصیت کا طاقت کا خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو دیا ہے، اللہ نے گاڑی دی ہے، آنڈیاں گوانڈیوں کو کہہ دیں یار ایمرجنسی ہو گئی تو میری گاڑی حاضر ہے، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس کا پہیہ چلاؤ۔ اللہ نے زبان دی ہے، میں کہ ایسے مقرر کو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ ان کو کہا گیا جی آپ فجر کے بعد درس دے دیا کریں چھوٹا سا، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، ایک بزرگ ہمارے مقامی پرانے محلے میں مسجد میں تھے، انہوں نے کہا، بالآخر انہوں نے کہا کہ اے میری ڈیوٹی شامل نہیں، اے میری ڈیوٹی 5 منٹ اللہ نے زبان دی ہے، خطابت دی ہے، ملکہ دیا ہے، قوت گویائی دی ہے، کہتا ہے میری ڈیوٹی میں شامل نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے جو میں نے تم کو دیا ہے مجھے دو، واپس خرچ کرو میرے راستے میں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ نے تو جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، اللہ نے وقت دیا ہے نا، وقت دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو کچھ اللہ نے دیا اللہ کہتا واپس دو، کچھ نہ کچھ خرچ کرو میرے راستے میں دو۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو مخاطب ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس چیز کے اوپر جو ہم نے آپ کی طرف اتارا، قرآن ہے، حدیث ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے یہ ایمان والے لوگ کتاب و سنت کو ہی صرف مانتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں تسلیم نہیں کرتے۔ جو ہم نے اپنے محبوب کے پاکیزہ دل پہ نازل کیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو مینج کرتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے محبوب یہ متقین لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کی، اس کے اوپر ایمان لانا۔ یہ مثال کے طور پہ زبور ہے، تورات ہے، یہ آسمانی جتنی بھی کتابیں صحیفے ہیں، ہمارا ایمان آج ان کے اوپر یہ ہونا چاہیے یہ اللہ کی کتابیں ہیں، نازل کردہ ہیں، لیکن اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں۔ جب قرآن مجید آ چکا ہے تو وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ ان کے مسائل قرآن کے مسائل اگر سیم ہے تو پھر بالولا ہم مانیں گے، وگرنہ ہمارے لیے جس طرح پیغمبر آخری نبی ہیں اس طرح کتاب قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے، یہی ہمارے لیے ماتھے کا جمر ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔